बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू दी पॉइंट में मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क को मिल्लत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की कैसे मुमकिन होगी कि जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगी। ख़त्ते में जो जंगी मामलात हैं वो थमने का नाम ही नहीं ले रहे। उस पर सोने पे सुहागा ये है 28th अमेंडमेंट के चर्चे हैं और दूसरी जानिब बानी PTI की सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद उनकी हॉस्पिटल मुंतकिली के बाद क्या अब सिर्फ सियासत की जा रही है, और सियासत भी वो कि इल्ज़ामात की सियासत, व्यूज़ लेने की सियासत के मैं आगे आ जाऊँ, पहले नंबर पे आ जाऊँ। और ख़त्ते की जो ये सूरत हाल है वो थमने का नाम नहीं ले रही। डे बाय डे कोशिश ये है कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक के ईरान में अमन करवाने के लिए अपना किरदार अदा किया जाए। इन तमाम पर बात करेंगे। इस वक्त दिफाई तजिया कार और जियो पॉलिटिक्स पर बड़ी आपकी गहरी नज़र ब्रिगेडियर तारिक लाखेर साहब ने ज्वाइन किया। सर ब्रिगेडियर साहब खुश आमदीद कहेंगे आपको शो में। तारिक साहब, ब्रिगेडियर तारिक कादिर साहब आप सुन सकते हैं? ब्रिगेडियर साहब क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। आपको खुश आमदीद कहेंगे शो में। दूसरी जानिब विफाकी, बहुत शुक्रिया, विफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ देने के लिए सीनियर सियासतदान है खादिम अली यूसुफ ज़ई ने ज्वाइन किया है। सर आपको भी खुश आमदीद कहेंगे खादिम अली यूसुफ ज़ई साहब। बहुत शुक्रिया जी, आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले ज़रा दिफाई तजिया ले लूँ ब्रिगेडियर तारिक कादिर साहब से। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा, ये जो खित्ता अब जंग का मुतहमिल नहीं है, लेकिन वजह क्या है कि अमेरिका ईरान मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। कौन आएगा कि यहाँ पे इस खित्ते में अमन करवाएगा? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक साहब क्या आप सुन सकते हैं? मुमकिन है ब्रिगेडियर साहब को हमारी आवाज़ नहीं आ रही। मैं जाता हूँ खादिम अली यूसुफ ज़ई साहब के पास। यूसुफ साहब गालबन आप हमारे साथ मौजूद हैं, क्या आप सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ सर। चले मैं पहले ज़रा आपके पास ही आ जाता हूँ जब तक उनके साथ राब्ता बहाल हो जाए। मुझे ये बताइएगा, ये ताज़ा हवा का झोंका था, वो बानी PTI आए और फिर मीडिया और सोशल मीडिया में बड़ी गर्मा गर्मी थी। आपकी हुकूमत पर ये इल्ज़ाम है कि आप लोग बानी PTI से घबरा गए, डर गए, आप लोगों ने फ़ौरन से फिर वापस उनको मूव कर दिया और उन पर तशद्दुद हुआ हुआ है, टॉर्चर हुआ हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, प्रोड्यूसर साहब ज़रा सुनवाइएगा। खान साहब की बहनें क्या इल्ज़ामात लगा रही हैं विफाकी हुकूमत पर, फिर मैं यूसुफ ज़ई साहब से जवाब लूँ। सुनवाएं ज़रा। नौरीन साहबा क्या कह रही है? सोचे मैं कहूँ अब वो तेज चलते हैं ना, पट्टी लगी हुई, और वो क्यों तेज चलते हैं? मैं कहूँ आहिस्ता चलो, क्योंकि वही टॉर्च की बत्ती, फोन की बत्ती लेके वो दिखा रहे रास्ता। मतलब ये एक, और कोई सिक्योरिटी नहीं, मतलब लोग खड़े थे वहां, मैं देख रही थी कोनों में खड़े अंधेरे में, तो जो भी थे, मगर ये कि ये एक उनके अंधेरे में मैं को आहिस्ता चलो, आंख पे एक पे पट्टी है, मगर उनको इस तरह लेके आए और फिर बैठे। मैंने कहा मुझे दूसरी। यूसुफ ज़ई साहब आपने सुना होगा कि कल आप लोग इसी मराहल से गुजरे हैं, आप फिर शायद आप वही करने जा रहे हैं कि खान की आंख जख्मी, वो खुद बीमार हैं और वो उनकी बहनें कह रही हैं कि वो हॉस्पिटल नहीं जाना, सॉरी जेल नहीं जाना चाह रहे थे, आप लोगों ने जबरदस्ती जेल भेज दिया। देखें, ये जो है हमारी जो बहन है, इमरान खान की बहन, वो कह रही थी कि जी इमरान खान फिट है, उनका ब्लड प्रेशर ठीक है। वो जो आप आंख में पट्टी की बात करें, वो कल जो है उनका एक प्रोसीजर हुआ है, एक इंजेक्शन उनको लगा है, ठीक है, और उन्होंने उसके हवाले से भी जो है वो मुतमईन रही। तो बात ये है कि डॉक्टर की जो बोर्ड है उन्होंने उसको फिट करार दे दिया, और वो जो इनका नैरेटिव था कि बीमार है, उनकी आंख जो है वो खुद उन्होंने कहा कि डॉक्टर आरिफ साहब का गालिबन वो बता रही थी कि जी वो उन्होंने बहुत अच्छा इलाज किया, और खान साहब जो है वो खुद जो है उनसे मुतमईन थे और उनका जो इलाज है वो हो चुका है। मतलब ये कि हमारी हुकूमत ने उसका इलाज किया है, ऐसा कोई वो नहीं है कि जी वो जो पिछले इनको 3 इंजेक्शन लगे थे, वो इंजेक्शन जो है वो किसी हुकूमत के फैसला था कि जी उनको जो है पिम्स में लाया जाए और यहाँ पे जो है उनका इलाज हो जाए। ठीक है। तो वो खुद जो है उसकी बहन ने इकरार किया, और कल जो जब आप देखें ना कि कल अल-शिफा अस्पताल है, वहां पे जो है जिस तरह ड्रामा क्रिएट किया गया, वही एक शख्स जो है बीमार है, तो वो जो है फूलों के पत्ते फेंक रहे हैं IGP साहब की गाड़ी पे,
اور وہ جو ہے اس کی بہن جو ہے کل کہہ رہی تھی کہ جی جیسے ہی مطلب وہ الشفاء یا پم جو ہے شفٹ نہیں ہوئے تھے تو ان کی بہن جو ہے وہ انہوں نے انٹرویو دیا کسی انٹرنیشنل چینل پہ ٹھیک ہے. کہ جی آپ چیف آف ڈیفینس فورس کو معافی مانگنی پڑے گی. اچھا یہ جو آج ڈاکٹر صاحبہ نے پریس کانفرنس کی ہے یہ بھی جو انہوں نے خود اقرار کیا تھا کہ جی ان کے ساتھ ملاقات کے بعد بات چیت نہیں ہوگی, سیاسی بات نہیں ہوگی, تو انہوں نے سیاست پہ ہی بات کی. اگر وہ خود کہہ رہی ہے کہ جو فٹ ہے تو مطلب ٹھیک ہے. سب کو تو یہی کنسرن تھا نا کہ بہنوں سے ملاقات نہیں ہو رہی, تو پرسوں جو ہے نورین آپ ہی سے ملاقات آج جو ہے ڈاکٹر عظمیٰ سے ہو گیا ہے رات کو. اوکے. تو اور خود جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ فٹ ہے, ان کی آنکھ کا علاج ٹھیک ہوا ہے. اس کے بعد ان کا سیاسی بیان دینا جو ہے وہ خان کے لیے خود جو ہے مسائل پیدا کرنے کی مترادف ہے. نہیں تو آپ لوگ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ گھبرا گئے, خان سے بڑا آپ کو خوف ہے, ڈر ہے, اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے, وہ زلفی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ خان اگر باہر آ گئے تو اسٹیبلشمنٹ سے وہ معاذ آرائی نہیں کریں گے, معاملات بہتری کی طرف ہوں گے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم ہوگی, اور خان باہر آ گئے کی صدائیں ہیں, نعرے لگ رہے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے, وہ تو طبی معاملے کے لیے آئے تھے اور پھر چلے گئے, یہ پھر کیا ہو رہا ہے؟ یہ دیکھیں میں آپ کو ایک اپنی طرف پہ جو ہے نا ایک تجزیہ بتا دیتا ہوں. خان کا جو رویہ ہے نا ان کے ساتھ ایک دکان تک جو ہے نہیں چل سکتا. اچھا. وہ ملک چلانا جو ہے نا ان کی بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے ملک چلا کے دکھائیں. یا تو یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ موجودہ حکومت کے پالیسیوں سے تنگ آ چکے ہو, یا ان کے ساتھ ان کے اختلافات پیدا ہو چکے ہو, تو یہ جو ہے ایک آپشن. ایسی کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ خان جو ہے ان کے مطلب کسی اس میں بھی آ جائے کہ جی یہ ایک آپشن ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے نا خان نے یعنی اس کا راستہ روکنے کے لیے, چیف آف ڈیفنس فورس کا راستہ روکنے کے لیے اس نے لانگ مارچ کیا تھا تاکہ ان کی تخلیقی نہ ہو. انہوں نے 9 مئی کرایا تھا کہ وہاں پہ بغاوت ہو جائے. وہ ان کی بہنیں, ان کا اور وہ خود اور ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ مسلسل جو ہے دشنام درازی کرتے ہیں, وہ بہتان لگاتے ہیں, اور ان کا ایک ہی کام ہے. آپ ان کا جو پی ٹی آئی کا جو یوٹیوبرز ہیں ان کا سوشل جو ایکس پہ کام کرتے ہیں, جو فیس بک پہ کرتے ہیں, انسٹاگرام پہ دیکھتے ہیں, ان کا ایک ہی نیریٹو ہے کہ انہوں نے پاکستان کی چیف آف ڈیفنس فورس کے خلاف جو ہے بکواس کرنا ہے, ان کے جو ہے بدنام کرنا ہے. تو ایسے حالات میں اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم ان کا جو ہے کوئی وہ ہو رہا ہے, صلح ہو رہا ہے یا کوئی وہ ہے, تو یہ ویسے فضول باتیں ہیں. اچھا یوسف زئی صاحب آپ میرے ساتھ شو میں ہی رہے نا. میں بریگیڈ ریٹائرڈ طارق عادل لکھیر صاحب آ گئے. سر خوش آمدید کہیں گے شو میں. بریگیڈ صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ جی میں یہ آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل اب آ رہی ہے سر. میں آپ سے یہ جو ہمارے خطے میں اسٹریٹ آف ہرمز اور ایران میں کشیدگی ہے اور پھر اس کی وجہ سے انرجی کرائسس ہیں, یہ ختم کب ہوگا؟ یہ ہمارے پڑوس میں یہ معاملات کب بہتری ہوگی؟ دیکھیں میں نے پچھلے کئی پروگراموں میں آپ کے بھی اور دوسرے چینلز پہ بھی بڑا کلیئرلی ایک میں نے ڈائمینشنز دی تھی. ٹھیک ہے. کہ جو ہمارا اسلام آباد ایگریمنٹ ہوا تھا 14 پوائنٹ, اوکے, that has not been accepted by the American people. اس کے بعد ٹرمپ صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ we will interpret it according to our own deliberations. اس کے بعد دیکھیں ایک واقعہ ہوا, سعودی کارگو کو اٹیک کیا گیا ایران کی طرف سے, جو کہ بعد میں پتہ یہ لگا کہ this was an engineered arrangement, اور تاکہ وہ ایک ایکسکیوز پیدا کی جائے اسٹرائک کرنے کی. ٹھیک ہے. اور اس کے 2 گھنٹے کے اندر امریکنز نے بامبنگ شروع کر دی. تو آج آپ دیکھ لیں تقریباً 20-25 دن ہو گئے ہیں, اس میں بامبنگ میں کچھ کمی تو ہوئی ہے لیکن جنگ جاری ہے. انہوں نے جو اپنا کیریئر تھا ابراہم لنکن, اس کو وڈرا کر کے جارج واشنگٹن کو لے آئے ہیں پیسیفک سے یہاں پہ. دیٹ سپیکس کہ وہ کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں جنگ کو, نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ ہے وہ اس بات پہ تو اب مینٹلی تیار ہیں کہ ہمیں ان بیسز کو خالی کرنا پڑے گا جو گلف کی ہیں. ٹھیک ہے.
لیکن دے وانٹ ٹو کنٹرول ہرمز کو. اوکے. اور اس کے لیے ایک نیو یارک ٹائم میں غالباً پرسوں ایک آرٹیکل چھپا ہے. ٹھیک ہے. ایک خاتون جرنلسٹ ہے, آئی تھنک مارگن, مجھے ایگزیکٹ ابھی نام بھول گیا ہے. شی از ان وائٹ ہاؤس. اوکے. اس کے ریفرنس سے یہ آرٹیکل چھپا ہے کہ جو انر میٹنگ ہوئی ہے آف دی پریزیڈنٹ ٹرمپ ود ہز ایڈوائزرز, ٹھیک ہے, اس میں ایک یہ سیریس بات بھی ڈسکس ہوئی ہے کہ ٹیکٹیکل ویپنز, نیوکلر ویپنز کو استعمال کیا جائے. اوکے. اگر یہ بات ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں امریکہ جانتا ہے کہ اگر وہ گراؤنڈ فورسز کو لاتا ہے ایران کی سوائل پہ تو وہ دوسرا ویتنام بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو دے ول پروبیبلی ناٹ برنگ دا گراؤنڈ فورسز آن دا گراؤنڈ. ٹھیک ہے. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا تو مجھے بعید نہیں ہے کہ دے کین سیریسلی یوز ٹیکٹیکل ویپن. اچھا سوری, خطر کلابی کے لیے بات, سوری فار انٹرپٹ, اگر وہ ٹیکٹیکل ٹھیک ہے. اوکے برگیڈیئر صاحب, ایک میرا سوال لے لیے گا. ایک عام آدمی بھی یہ کہتا ہے کہ جی گریٹر اسرائیل یہ منصوبہ ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ ایران ہار جاتا ہے, ایران پر اٹیک ہو جاتا ہے, پاکستان ول بی نیکسٹ. تو پاکستان اتنا کمزور نہیں ہے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ جو معاہدہ ہوا ہے ہمارا مکہ دفاعی معاہدہ, تو یہ اس طرح کی لوگوں میں بڑی پریشانی ہے. میں چاہ رہا ہوں اس پہ بھی روشنی ڈالیں آپ. دیکھیں بڑے 3-4 بڑے آپ ڈائمینشنز کو سمجھیں. دے ول ناٹ یوز ٹیکٹیکل ویپن اسٹریٹ اوے. ٹھیک ہے. ان کی ایفرٹ تو یہی ہوگی کہ کنونشنلی کینیٹک وارفیئر سے, اسپیس وارفیئر سے, سوشل وارفیئر سے اور اکنامک وارفیئر سے وہ ایران کو, ابھی انہوں نے اکنامک سینکشن بھی لگائی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ملک ان سے بات کاروبار کرے گا وہ بھی ہم اس کو پنش کریں گے. دوسرا جو ہے دے ہیو انکریز دی کوانٹم آف میزائلز اینڈ ادر تھنگ. لیکن امریکہ کے جو اندر پالیسی میکنگ باڈی ہے ٹرمپ کی, اس میں بھی 2 گروپ بن گئے ہیں. ٹھیک ہے. ایک گروپ جو ہے سینٹ کام کا ہے, جو چاہتے ہیں کہ ایریل بامبنگ اور میزائلز کو بڑھاوا دیا جائے اور یوز کیا جائے. جو دوسرا گروپ ہے سیکٹری آف وار کا, پیکسیٹت کا, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے سٹاک کو بچانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک انٹرنل وہاں کا چل رہا ہے. اوکے. لیکن دا فیکٹ ریمینز کہ یہ میرے نزدیک وار ابھی اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی. بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا. برگیڈیئر صاحب آپ نے اپنا موقف دیا, بہت شکریہ. پروگرام کا وقت بڑا شارٹ ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا خادم علی یوسف زئی صاحب, چونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اب بڑھے گی, پی ٹی آئی لانگ مارچ کی تیاریاں کر رہی ہے, دوسری جانب ایک گرینڈ اتحاد بننے کی خبریں ہیں, اپوزیشن اتحاد, جس میں غالباً جے یو آئی کا نام بھی سر فہرست ہے. ہاؤ کین یو ہینڈل, کیسے یہ معاملات آپ لوگ ہینڈل کریں گے؟ شاید مشکلات پے در پے آ رہی ہیں, تو اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ پیپلز پارٹی بھی سلولی گریجولی اپنا کندھا ہٹا رہی ہے. دیکھیں ایسے کوئی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی ایسی تحریک نہیں ہے. پچھلے جو ہے اگر آپ نے ان کا جو 26 نومبر 2024 کو جو ان کا آخری ہوتا ہے اسلام آباد یہ غار, اس کے بعد جو ان کا نام و نشانی ختم ہو گیا تھا. ان کے ساتھ کون آئے گا؟ مطلب آپ نے لوگوں کو کس بات پہ لے کے آنا ہے؟ آپ نے کیا پھر جو ہے ادھر لوگوں کو بتانا ہے کہ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ چونکہ وہ ایک زمانہ تھا ان کا جھوٹ چل گیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ, امریکن غلامی نہ منظور, ٹھیک ہے, اور خان جو ہے وہ ڈٹ گیا, پلانا ہو گیا. یہ چیزیں جو ہے نا یہ اب ختم ہو گئی. دیکھو کوئی آپ کا سندھ میں کوئی اٹھتا ہے, آپ کا جو ہے وہ اس میں کبھی کوئی اٹھا ہے لاہور میں, کوئی جو ہے کوئی پنڈی میں اٹھتا ہے. ان کا جو ہے وہ ادھر سے جتنے لوگ, وہ دیکھو ابھی بھی لوگ جیلوں میں ہیں, ابھی بھی ریسکیو 1122 کی گاڑیاں جو ہے یہاں پہ بند پڑی ہے. جتنا انہوں نے یوٹیلائز کرنا تھا خیبر پختونخوا کی سرکاری مشینری کو وہ کر چکے ہیں. ان کے ساتھ کسی نے آنا نہیں ہے. لوگوں کو پتہ ہے یار ہم نے اپنے بچے کیوں خراب کرنے. اچھا, یہ بلیو پاسپورٹ لے کے اقبال افریدی وغیرہ جتنے بھی ان کے ہیں, وہ بلیو پاسپورٹ لے کے ان کے بچے تو اٹلی اور فرانس چلے گئے ہیں, اور یہ ہمارے بچوں کو مارنا چاہتے ہیں. نہ ہمارے بچوں کے پاس کاروبار ہے, نہ روزگار ہے, نہ کوئی جو ہے فیوچر ہے.
इनको कोई पूछे ना कि भाई तुमको जो जवान वोट दे रहे हैं तुमने उनके लिए 13 साल में क्या किया है, तो कुछ भी नहीं किया भाई इन्होंने, तो जवान इनके साथ क्यों निकले? ठीक तो है, अमेरिकन गुलामी नामंजूर के नाम पे ओके, निकले थे ना लोग। अच्छा वो अच्छा, जो ठीक है है, आप ठीक है, ठीक है। खादिम अली यूसुफजई साहब, आप जरा मेरे साथ, आप तो शो में हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर सियासतदान राना मोहम्मद आजम साहब ने भी ज्वाइन किया। राना साहब को भी जरा खुश आमदीद कर दें शो में। राना साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी साजिद भाई बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। राना साहब, एक ताज़ा हवा का झोंका था, खान आए थे इलाज मुआवजा के लिए, और क्या ही कहिए, एक खुदा का निज़ाम है कि जो बीज बोओगे वो काटोगे। कल के मैं ट्वीट्स पढ़ रहा था कि जब बानी पीटीआई कहते थे कि ये तो बहाना करते हैं, ये तो इनको हॉस्पिटल आना है, जेल की सख्तियां ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो अब नौरीन और आप लोग आपा और क्यों कह रहे हैं कि खान तो जेल में नहीं जाना चाहता, उसको हॉस्पिटल में रखें? जी अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। बात यह है कि खान साहब ने हमेशा, देखें जी, उन्होंने कानून का एहतराम किया है, और आपने देखा होगा मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो है जब बीमार थे और उनके लिए जब उन्होंने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर उन्होंने लंदन इलाज के लिए भेजा, खान साहब ने कोई रुकावट पैदा नहीं की। इवन यहाँ पे बहुत से और भी बड़े सियासतदान ने किसी के लिए कोई रुकावट पैदा नहीं की। तो आपने सही बोला, जो बोया वो काटा। इंशाल्लाह ये जो बोल रहे हैं बोया जा रहे हैं ना, इंशाल्लाह ये काटेंगे इंशाल्लाह। भारत का कानून बहुत नराला है, जो बोलगा वो काटना पड़ेगा इंशाल्लाह। पहले बात तो खान साहब ने कभी पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए और पाकिस्तानों के लिए कभी ऐसी कोई बात है जो कि अब इन्होंने हुक्मरानों ने ये काम किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। ये ना तो सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं ना किसी दूसरी मामला को। भाई किसको मानते हैं? इसका मतलब जंगल का कानून है इस मुल्क के अंदर। हमें एक उम्मीद थी अदलिया से। अच्छा चले ना, ब्रेक पे पैर रखे ना, जरा तवक्कुफ करें ना, आप तो बड़ी भड़के मार रहे हैं। मैं कुछ आपको सुनवाना चाहता हूँ, प्रोड्यूसर जरा आप सुनवाएं इनको। ये पीटीआई के राना मोहम्मद आजम और पीटीआई वाले बड़ी भड़के मार रहे हैं। 2019 अगस्त की ये बात है कि जब आज की खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा जाती थी जेल में मिलने, जरा सुनवाएं क्या कह रही थी वो। Jail from hospital. This morning when I visited my father in hospital, doctors informed me they are being pressurized. They are being pressurized to shift my father back to jail but due to his condition it is required that Zardari Sahab stay in hospital for further tests and treatment. 2 medical examinations were conducted, one by NAB authorities and one by judicial authorities. Both examinations clearly show that Zardari Sahab needs immediate medical attention and treatment. One of the reasons is that 3 of his arteries in his heart are blocked. Zardari Sahab has suffered from severe spinal issues as a result of his last 11.5 years of unlawful incarceration, as well as documented torture during that time. These, as well as other issues and other serious ailments, are the reasons Zardari Sahab needs immediate medical attention. Our family, the Pakistan People's Party, demand that Zardari Sahab be shifted back to hospital and receive proper medical treatment. This is his right as a citizen of Pakistan, but also as the former president. राना मोहम्मद आजम साहब इस वक्त की खातून अव्वल मेंबर पार्लियामेंट बेनज़ीर साहिबा की छोटी साहबजादी, सदर मुमलिकत की छोटी साहबजादी आसिफा भुट्टो उस वक्त कह रही थी लिफ्टें बंद कर देते हैं, धक्के देते हैं कि मिलने नहीं देते मेरे बाबा से मुझे। और जरदारी साहब बड़े सीरियस हैं, उनके दिल की उनको इशू है, लेकिन उस वक्त आप ही की हुकूमत थी, आप ही फिरौन बने हुए थे। मरियम साहिबा की भी यही हालात थे, मार्च का महीना था, यही 2019 का साल था। फिर क्या हुआ? आज वहीं आप खड़े हैं। तो या तो आप लोग कौम से माफी मांगे कि उस वक्त हमने गलत रवायात डाली। आपने देखा जी, हमने ना तो मेडिसिन पे पाबंदियां लगाई, ना डॉक्टरों पे पाबंदियां लगाई, ना मुलाकातों पे पाबंदियां। ये तो यजीद से भी बदतर बने हुए हैं। और मोहतरमा मरियम साहबा तो इस्त्री से कपड़े इस्त्री करती, फ्राइबान से कपड़े इस्त्री करती थी। भाई अब इतना झूठ बोलने का तो ये मास्टर है, झूठ बोलने की PhD की हुई इन्होंने भाई। और इनकी तो बात ही ना करें भाई।
بات یہ ہے کہ ہمارے دور میں کبھی نہ تو کسی سے ملاقات کے لیے پابندیاں لگائی گئی ہے، نہ کسی کو میں نہ علاج کے مانوں. لیے پابندیاں ٹھیک ہے لگائی گئی چلے ہے. رانا صاحب، آپ یوسف زئی صاحب آپ نے غالباً سنا، اور اس وقت حکومت آپ کی ہے. آج پھر اگر جو آپ طرز سیاست کریں گے، کل پھر آپ کی باری ہو سکتی ہے. یہاں تو باریاں بھی تو بہت لگتی ہیں. آج آپ لوگ ایک وہ کہتے ہیں نا ٹرینڈ سیٹ کریں نا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، رانا صاحب کے علم میں نہیں ہے، وہ کہتا تھا اس کا لیڈر کہ میں ان کو رلاؤں گا. آج جب ان کی جو نورین ناپی رو رہی تھی تو مجھے وہ ان کی وہ بات تھی وہ بار بار آ رہی تھی، اور وہ کہتے تھے یہ روئیں گے، ان کو رلاؤں گا، ان کو جو ہے زور دوں گا، ان کو سختی جو ہے وہ دوں گا میں. اور یہ وہاں پہ امریکہ میں جا کے کیا کہتا تھا کہ میں ایسے اتاروں گا. انہوں نے ایک شخص کو جو گورنر بنایا تھا سندھ کا، اس کی ٹوٹل قابلیت کیا تھی؟ اس نے گانا گایا تھا کہ جی نیکسٹ آپ پٹیالہ. مطلب آپ نے ایک شخص کو پورے صوبے کا گورنر بنایا اور اس کی تعلیمی قابلیت ایف اے تھی، وہ پورے یونیورسٹیز کا وائس چانسلر بنا، سوائے اس کے مطلب یہ اس گانے کے اس کی کیا قابلیت تھی؟ وہ عمران کو توڑ بھی گیا. اچھا، عمران جو ہے جس طرح ظلم اور بربریت اس نے کی، جس طرح فستائیت اس دور میں تھا، وہ تو ہم نے کبھی نہیں کی. نہ ہم یہ جو ہے کوئی مذاق بنا رہے ہیں ان کی بیماری کو، ہم تو چاہتے ہیں کہ جی ان کا علاج ہو. 49 جو ہے وہ ٹائم جو ہے میاں نواز شریف صاحب کو دل کے مسائل پیدا ہو گئے، ان کا انجائنا ہوا بار بار. ڈاکٹر عدنان صاحب کے 2 بجے اسپتال بار گھومتے رہے. ان کو جو ہے خود آپ نے ڈاکٹر شمسی کا بیان سنا ہوگا کہ جی ان کو جو ہے ناک سے خون بہنے لگا. اور پھر عمران جو ہے وہ اس نے اس پہ یہ نہیں کیا کہ جی جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہے اس کی سربراہی میں بورڈ بنا 7 رکنی، انہوں نے جو ہے کہا کہ جی سروسز ہاسپٹل جو ہے ان کو شفٹ کیا جائے. وہ نہیں مان رہے تھے. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے پھر جو ہے کیا کیا جی، انہوں نے پھر ڈاکٹر فیصل کے سربراہی میں وہ بنایا، جو شوکت خانم کا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہے اس کا سی او آیا اور نواز شریف سے ٹیسٹ لے رہے تھے. ڈاکٹر شمسی کو جو ہے ان پہ انہوں نے الزام لگایا کہ جی آپ نے پیسے لیے ہوں گے اس لیے یہ رپورٹیں دی ہیں. تو یہ جس طرح کی فستائیت کا دور تھا، یہ دیکھو ان کا جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ تو ادھر مطلب وہ کسی نے اس کو بند تو نہیں کیا تھا. شہباز شریف صاحب وہ 3 مرتبہ بند رہے. جو پنجاب میں اپوزیشن لیڈر تھا حمزہ شہباز، وہ 3 سال بند رہے. انہوں نے رانا ثناء اللہ کو بند رکھا، انہوں نے جو ہے خواجہ آصف کو بند رکھا، انہوں نے جو ہے احسن اقبال کو بند رکھا، مفتی اسماعیل کو رکھا، شاہد خاقان عباسی کو رکھا. انہوں نے جو ہے کون سا میاں جاوید لطیف کو رکھا، میاں نعمان کو رکھا، حنیف عباسی کو رکھا. یعنی ہمارے چھوٹے بڑے لیڈر جو ہے وہ فستائیت کا دور ہم بھول جائیں. ہم نہ بھولیں گے نہ بھولیں. یہ بات یاد رکھیں کہ وہ لیکن اس طرح کی زبانیں ہم تو خادم صاحب آج آپ لوگ ٹرینڈ سیٹ کریں نا، آج آپ خان صاحب کو سہولتیں دیں. بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو عدالت نے ڈکلیئر کیا آپ کو 190 ملین پاؤنڈ پاکستان آئے تھے، اس میں اس نے ڈکیتی کی ہے. اس نے اس کے وہ 480 کنال کی زمین لی ہے، اس کے جو ہے اس کی بیگم نے ہیرے لیے. اس کے بعد انہوں نے بنی گالہ میں 250 کنال کی زمین لی ہے، 240 کنال زمین ایئرپورٹ کے پاس لی ہے. انہوں نے اس خیانت کی ہے. اس نے جو کعبہ کی عکس کی گڑی ہے وہ بیچی ہے. انہوں نے توشخانہ جو ہے وہ اس کو فروخت کیا ہے. وہ اگر صاف ہے تو عدالت میں ثابت کرے کہ جی میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نے 190 ملین میں 480 کنال کی زمین نہیں لی، میں نے جو ہے زمان پارک کا جو گھر ہے وہ 20 کروڑ میں پھر بنا ہے، ابھی ریسنٹلی بنا ہے، وہ میں نے اپنے پیسوں سے لگایا ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. پی ایم ایل این کا آپ موقف دے رہے تھے. خادم علی یوسف زئی صاحب آپ کا بہت شکریہ. رانا محمد اعظم صاحب آپ نے غالباً سنا ہوگا. اب میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے نا، وہ سب کچھ وہ کہہ گئے. وہ جو موصوف تھے ہمارے ساتھ لائن پہ سینئر سیاستدان خادم علی یوسف زئی صاحب، وہ جو چوریاں آپ لوگوں نے کی ہیں اس چوریوں کا حساب دینا ہوگا. کل آپ حساب مانگ رہے تھے، آج آپ سے قوم، عدالت، وفاقی حکومت حساب مانگ رہی ہے. آپ لوگ حساب دیں. ساجد بھائی میں نے بڑے تحمل سے بھائی کی بات سنی، میں نے ان کو بیچ میں انٹرپٹ نہیں کیا. بھائی کے علم میں کچھ چیز ہے ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آج تک تو کچھ ثابت کر ہی نہیں پائے چوری نا عدالتوں میں. یہ جتنے انہوں نے بوکس کیس میں آئے تھے سب فارغ ہو چکے ہیں. ایک توسا کھانا بنایا تھا اس سے بھی فارغ ہو چکے ہیں.
یونیورسٹی کا بنایا اسے پر یہ تو عدالتوں میں کیس ہی نہیں لگا رہے. پہلی بات ہے یہ جو میاں نواز شریف صاحب بند تھے یہ ہم نے کیس نہیں بنائے تھے, یہ پیپل پارٹی نے ان کے اوپر بنائے تھے. اور جو زرداری صاحب بند تھے نواز شریف نے بنائے, یہ انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیس بنایا کیسوں میں بند ہوئے تھے. کوئی کیس نہیں بنایا ان کے اوپر. یہ تو کی انکوائریوں کے اندر خود پھنستے چلے گئے. اور خان صاحب نے تو کچھ چوری نہیں کی میرے بھائی, انہوں نے چوری نہیں کی. ملک میں لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے پوری طریقے سے. اور میں تو سمجھتا ہوں ساجد بھائی یہ کیسا معاوضہ ہے. خان صاحب اندر ہے تو یہ ٹھیک ہے, خان صاحب باہر آئیں گے سارے بیمار ہو جائیں. کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, کوئی کسی کو فالج کا اٹیک ہو جائے گا, کسی کو نوٹوں کا اٹیک ہو جائے گا, کوئی دبئی بھاگ جائے گا, کوئی نہیں سر میں قطع کلامی کے لیے معذرت سر, میں جان کی امان پاؤں. یہ جو آپ ایکٹنگ غالباً کر رہے ہیں یہ آپ کی اور ہماری اور خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ خان صاحب کہہ رہا تھا یہ لوگ ظالم لوگ ہیں, مجھے جیل میں نہ بھیجیں, میں اسپتال میں رہنا چاہتا ہوں. نہیں میں نے بھی پریس کانفرنس سنی ہے, انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ مجھے جیل میں نہ بھیجے. انہوں نے بولا یہ مجھے ذہنی ٹارچر کر رہے ہیں. تو وہ تو دیکھا جو مجھے اذیت دے رہے ہیں انہوں نے اپنے کیسز یہ نہیں بتایا کہ مجھے جیل میں نہ بھیجے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. میں نے پوری پریس کانفرنس اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں بات یہ ہے کہ وقت دیکھو بات سنو, یہ فرعون بھی تھا, یزید بھی تھا, کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں پتہ ہے یہ ملک کو کس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے, گھسوٹا جا رہا ہے. نہ آٹا سستا ہے, نہ بجلی سستی ہے, عوام کو پریشان کیا ہوا ہے. او بھائی خدا کا واسطہ اگر خان صاحب کو ہم نے اندر بند رہنا, عوام کو تو خوشحال کر دو, عوام کو تو سہولت دے دو, عوام کو بجلی سستی دے دو, آٹا سستا دے دو, تیل سستا دے دو, کچھ تو کرو عوام کے لیے. ٹھیک ہے. آپ ذرا آپ میرے ساتھ شو میں رہیں. اس وقت میں سینئر جرنلسٹ پی ایف یو جے کے سینئر رہنما متعدد ادوار, آپ ملکی سیاست بہت اچھا تجزیہ دیتے ہیں, بڑے آپ کے ذرائع بڑے اسٹرانگ ہیں. لالا اسد پٹھان بھی جوائن کیا. لالا صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں. جی شکریہ ساجد, کیسے ہیں؟ لالا صاحب میں بالکل ٹھیک ہوں. گرما گرمی ہے, ایک تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی, خان صاحب آئے, تازہ ہوا کا جھونکا تھا, پھر واپس رخصت ہو گئے, بڑی گرما گرمی تھی. پی ٹی آئی والے بلے بلے کر رہے تھے جی خان آ گیا, لیکن خان واپس چلا گیا. پھر وہ بہنوں کا رونا دھونا تھا. ابھی پی ٹی آئی کے صاحب ایک آپ کے ساتھ لائن پر ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا ظلم ہے, بربریت ہے. آپ کیا تجزیہ دیں گے؟ جو بیج بویا وہی کاٹا. دیکھیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے جو آپ نے اپنا تجزیے میں کہا, مگر مقصد یہ ہے کہ یہ آپ نے انیٹ کیا ہے کہ خان صاحب جو ہے شاید اس نے خود اس چیز کو کیا ہو کہ اسپتال میں نہیں رہیں گے, کیونکہ کسی زمانے میں وہ تمام پولیٹیشنز کے لیے یہ کرتے تھے کہ جب بھی بیمار جیل میں جاتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں, تو وہ یہ تاثر بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں. میرا ذاتی اوپینین ہے یہ کہ انہوں نے خود یہ چوز کیا ہوگا کہ مجھے واپس جیل پہنچایا جائے. یہ جو اتنے عرصے کی مشقت ہے جیل کی, یہ زائل نہ ہو اور اس سے یہ تاثر نہ جائے کہ میں بھی جیل کی سختیوں کی وجہ سے, صحبتوں کی وجہ سے تکلیف محسوس کر کے جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے اپنا صرف چیک اپ کرایا, اور میری ذاتی رائے ہے اور میری انفارمیشن بھی ہے کہ انہوں نے خود واپس جانا چاہیے اور وہ واپس گئے. اچھا یہ بھی بتائیے گا لالا اسد پٹھان صاحب, صوبوں پر آپ نے بہت پہلے ایک بریکنگ دی تھی ڈویژنز کو لے کے, لیکن محسن نقوی کی اسٹیٹمنٹ کے بعد معاملہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا. اب اس کے لیے سیمینارز منعقد کیے جا رہے ہیں, نجی ٹی وی چینلز اس پہ شو کر رہے ہیں. ہونے کیا جا رہا ہے؟ وکلا برادری بھی پریشان ہے, سندھ کے لوگ کہہ رہے ہیں مرسوں سندھ. ہونے کیا جا رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے اتنا آسان ہے, یا کہ وقت کا تقاضا ہے, اب صوبے بننے جا رہے ہیں, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے؟ نہیں ساجد, اس میں یہ ہے کہ گرینڈ ڈبیٹ ہمیشہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, صوبوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, انتظامی یونٹ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, یا ایون پاکستان کی جغرافیائی حدود میں کسی بھی ہونی چاہیے, تو اس پہ تمام جو قومیتیں یہاں پر بستی ہیں ان میں ایک گرینڈ ڈبیٹ ہونی چاہیے. تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس میں نیگیٹو پازیٹیو سب چیزیں آئیں گی, اور یہ اچھی بات ہے. یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ پاکستان
इंडिया को भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको बड़ा दिल करना चाहिए और उस पर हुकूमत को भी बड़ा दिल चित करना चाहिए। ठीक है, ये डिबेट होनी चाहिए, जरूरतों को महसूस करना चाहिए। मेरी जाती राय और मेरी जाती इंफॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान में कोई सूबे नहीं बनने जा रहे। पाकिस्तान में इंतजामी यूनिट जरूर बनेंगे, जिस तरह इंतजामी यूनिट इस वक्त भी आपके पास मौजूद है, यानी सिंध में आपके पास तकरीबन 7 के करीब जो है वो डिविजनल हेडक्वार्टर्स है। अगर इनमें अगर कोई नाजिम हो, चेयरमैन हो या कोई ठीक है दे दे, अगर तो वो वहाँ पर पावरफुल हो और मकामी लोगों के मसाइल हल करे तो उसमें क्या खराबी है? इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन फिर मैं लाला असद साहब, मैं आपके आगे एक स्टेटमेंट रखना चाहता हूँ नासिर शाह साहब की। उन्होंने कहा कि हम सीएम साहब की कुर्बानी दे देंगे, अपनी हुकूमत की कुर्बानी दे देंगे, लेकिन सूबे नहीं बनने देंगे, हम हुकूमत जाती है जाए। देखिए इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि सूबे नहीं बन रहे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी इंफॉर्मेशन है कि सूबे नहीं बनेंगे, ये इंतजामी यूनिट बनेंगे और इंतजामी यूनिट पे इस पूरी ठीक है के बाद ठीक है नहज पे जाकर एक स्टेप पर आ जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे और खान साहब भी आएंगे और पीटीआई भी आएगी। याद रखिएगा मेरी बात। अच्छा, पीटीआई तो पहले से इंतजामी यूनिट की बात करती थी, किसी जमाने में पीटीआई ने तो सूबों की भी बात की थी, मगर क्योंकि सिंध जो रिएक्शन आता है बलूचिस्तान और एपी से जो आता है उसको फेस नहीं कर पाती इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि बहुत बड़ा रिएक्शन होता है। और पंजाब का रिएक्शन इसलिए नहीं आता कि पंजाब में एक ही कम्युनिटी बसती है, एक ही जबान बोलने वाले बसते, तो वहाँ पर इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी सूबों में प्रॉब्लम है। जिस तरह केपी में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर हजारा अलग एक डिवीजन है और पश्तूनों का एक डिवीजन है। फिर आप ऊपर जाएंगे तो फिर जो तो वो लास्ट मेरा आपसे, ठीक है लाला असद साहब, आपने जिन इंतजामी यूनिट्स की बात की, अहमद वली साहब से भी, सेनेटर अहमद वली साहब से ये सवाल हुआ था आज हज़ारा सूबे को लेके। उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत, कोई भी सूबा, कोई तकसीम, कोई इंतजामी यूनिट्स नहीं बनने देंगे। ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं सिंध में, केपीके में, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि वो जो इंतजामी यूनिट्स जिसको कहा जा रहा है वो भी ना बनने दिया जाए और ये लड़ाई झगड़ा हो। देखिए हो सकता है ना, देखिए सब चीज पॉसिबल। मैंने आपको कहा ना, जब कौमें ग्रेन डिबेट में जाती हैं और डिबेट करती हैं तो इश्यूज का हल निकलता है ना। जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत के अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है। एक रास्ता है कि आप मार्शल लगाएं और जबरदस्ती की बुनियाद पे करें, तो वो तो उसका रिएक्शन आएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप लोगों को शामिल करें, टीवी चैनल्स पे गुफ्तगू हो, जिस तरह आज आप अपने टॉक शो पे गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी आप ये पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं ना, पब्लिक को आप बता रहे हैं कि ये इशू है, इस पे ये डिबेट चल रही है। और इसी तरह लोग इस डिबेट का हिस्सा बनेंगे, कोई इसकी सपोर्ट करेगा, कोई मुखालफत करेगा। फिर इन दी एंड जो आखिर में सारे का सारा निचोड़ बनेगा, तो उस पर कहीं ना कहीं सारे स्टेक होल्डर और पब्लिक भी किसी बात पे कन्विंस हो जाए ना, क्योंकि इस मुल्क को लेकर आगे चलना है आपने। और किस तरह चलना है, कैसे चलना है, ये पब्लिक ने तय करना है, न ये किसी इदारे ने तय करना है, न ये एस्टेब्लिशमेंट ने तय करना है, न ये हुक्मरानों ने तय करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का लाला असद पठान साहब, आपने अपना कीमती तजिया दिया। राना मोहम्मद आजम साहब, चूंकि हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, मैंने सोचा कि इख्तितामी मराहिल में मैं आपका मौक़िफ़ ले लूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रही है, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनने की भी तैयारियां हैं, मुलाकातें हैं। फाइनली ये जो आपका लॉन्ग मार्च होगा, मुझे वो पिछले साल का नवंबर याद है जब आप तितर बितर हो गए थे, कहीं फिर तो ऐसा नहीं होगा? जी अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, पहले तो मैं लाला असद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं सलाम पेश करता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा तज़किया किया है और मैं समझता हूँ खान साहब का जेल में वापस जाना भी ये सूबों की टील के मुताबिक बहुत बड़ा एक मेरी सोर्स के मुताबिक पैगाम है। खान साहब ने ये बात मानने से इनकार कर दिया कि मैं सूबों के हक में नहीं हूँ। हाँ, इंतजामी यूनिट जो है, जैसे आपने बनाना है, जैसे परवेज मुशर्रफ के दौर में डिवीजन सतह पे आप इतनी पावर दे दें, इतनी ताकत दे दें, इतने इख्तियार दे दें कि वो मसाइल अपने बजाय सिंध के चीफ मिनिस्टर से अपने डिवीजन का जो चेयरमैन हो या नाज़िम हो,
وہ اختیارات اپنے استعمال کرتے لوگوں کے مسائل حل کرے. اس طرح کر لیں گے تو میں سمجھتا ہوں ملک کے اندر یہ افراتفری والا جو ماحول بھی ختم ہو جائے گا. اور دوسری بات رہی کہ نومبر کے اندر ہم تتر بتر نہیں ہوتے سر. اسٹیٹ فائر میں وہاں موجود تھا, اسٹیٹ گولیاں ماری گئی تھی, اسٹیٹ فائر کتنے لوگ شہید ہو گئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی ہم شہادت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. نہیں تو پھر آپ لوگوں کے اس وقت کے وہ سی ایم وہ جو تھے گنڈا پور صاحب, وہ پرانی فلموں کے وہ ہیرو بنتے تھے نا سلطان رائی کی طرح کہ میں نہیں چھوڑوں گا اور میں یلغار کرنے آ رہا ہوں اسلام آباد پر. پھر ان جتھوں میں مسلح لوگ بھی تو پائے جاتے ہیں نا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے. تو پھر آپ پرامن معاملات کو لے کے چلیں نا. سر وفاقی حکومت تو پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہے, یہ تو کہتی رہتی ہے. یہ سر وہ 36 کروڑ عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے 24 سیٹوں والا وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں. یہ مینڈیٹ چور جو ہے وہ کیا انصاف دیں گے, کیا لوگوں کا ریلیف دیں گے؟ اور لوگوں کا خون بہا رہے ہیں. یہ ٹی ایل پی والوں کا خون بہا دیا, پی ٹی آئی والوں کا خون بہا دیا, اور ایل ایس یو کا خون بہا دیا. کیا ڈائریکٹ فائرنگ کرتے ہیں, افراتفری بنا دیا. اور آج انہوں نے یہ پی ڈی ایم ٹولر نے سپریم کورٹ کے 3 ججوں کے حکم نامے کو تو ردی کی ٹوکری میں ڈال کے یہ بتا دیا 26 کروڑ والوں کہ تم غلام ہو. آپ کی رائے ہمارے لیے کچھ مقدم نہیں ہے. ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا رانا محمد اعظم صاحب. آپ تمام مہمانوں کا شکریہ. ملک میں ایک بار پھر سے صوبوں کو لے کے, انتظامی یونٹس کو لے کے بڑی بحث ہے, بڑے معاملات چل رہے ہیں. نجی ٹی وی چینل سے لے کے ڈیفرنٹ این جی او سیمینار مرتب کر رہی ہیں. تمام اکابرین بیٹھ کر اپنی رائے دے رہے ہیں. کیا یہ وقت آ گیا ہے کہ اب چھوٹے چھوٹے صوبے بنائے جائیں, پھر وہ جو اختیارات ہیں عام آدمی کے ڈور اسٹیپ تک جائیں؟ یہ ایک بڑا پیچیدہ معاملہ ہے, چونکہ جغرافیل معاملات, ہسٹوریکل معاملات ہیں, پھر صوبائیت ہے, پھر 18th امنڈمنٹ ہے. ان سب کو کیسے حل کیا جائے گا؟ 28th امنڈمنٹ کی باتیں ہیں. کیا 28th امنڈمنٹ میں ایسا معاملہ طے ہوگا کہ یہ جو پریشانیاں ہیں یا یہ جو گیپ ہے اس کو فلفل کیا جائے گا؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا. دیکھنا یہ ہوگا کہ سندھ سے لے کے پنجاب کے پی کے میں کتنے صوبے بنیں گے, کیا ان کا طریقہ کار ہوگا, اور جو 28th امنڈمنٹ کا مسودہ جب آئے گا اس پہ پھر بحث ہونا ابھی باقی ہے. جو بھی ہو افہام و تفہیم کے ساتھ ہو, جس میں عام آدمی کا بھلا ہو, اسی امید کے ساتھ میرا رخ شاد و آباد رہا ہے. مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.